رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، جمعیت نوجوانان توحید و سنہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اس شرم حضور دے جدوں کیتے اس شرم
حضور دے جدوں کیتے اساں نیندراں وچ دیدار کیتے میں جگراتیاں وچ ناکام رہیا میں جگراتیاں وچ ناکام رہیا میرے نیندراں بخت بیدار کیتے قابل صد احترام علماء کرام، اور معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانان عالم کم از کم اس مہینہ کی آمد کے ساتھ ہی اپنی زندگیوں میں موجود بے بسیوں، بے چارگیوں، لاچاریوں کے غموں کو مٹانے کے لیے اپنی اس عظیم نسبت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں جو نسبت کسی دکھیا کی جھولی میں آن پڑے تو اس دکھیا کے دکھوں پر وہ نسبت مرہم بننے لگتی ہے۔ کسی اندھیری کوٹری میں پھنسے ہوئے بے بس انسان کو میرے مرشد کی نسبت ملنے لگے تو اس کی زندگی میں موجود بے بسیاں اور اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ یوں تو انسانی پوری زندگی ہی بے بسیوں اور
اندھیروں سے بھری پڑی ہے. اندھیرے کا ہی دوسرا نام بے بسی ہے، اور بے بسی کو ہی اندھیرا کہتے ہیں. ایک متعلم علم کے حصول کے لیے جب معلم کے سہارے کا محتاج بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ متعلم معلم کی نسبت پانے سے پہلے بے بس تھا حصول علم کے حوالے سے، اور اندھیرے میں تھا علم کو حاصل کرنے کے لحاظ سے. معلم کی نسبت ملتے ہی متعلم کی جہالت چھٹنے لگتی ہے اور اسے ایک روشنی ملتی ہے جو اس کی زندگی میں موجود اندھیروں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے ہوئے اس کی زندگی میں ایک ایسی رونق بپا کر دیتی ہے جس رونق کے ہوتے ہوئے ایک انسان کی زندگی کسی حد تک بے بسیوں سے بچنے لگتی ہے اور اس کے لیے اپنی منزل پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. یوں تو پوری کی پوری انسانی کائنات کوئی عالم ہے تو وہ بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی حد تک بے بسیوں کا شکار رہتا ہے. معلم بھی بے بسیوں کا شکار رہتا ہے، فلسفی بھی بے بسیوں کا شکار رہتا ہے، منطق اور بلاغت کو سمجھنے سمجھانے والا بھی کسی حد تک بے بسیوں اور اندھیروں کا شکار رہتا ہے. حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جانے والا بھی بے بسیوں کا شکار انسانی معاشروں میں نظر آتا ہے قدم قدم پر. پیر بھی بے بس نظر آتے ہیں، مرید بھی بے بس نظر آتے ہیں، شاہ بھی بے بس اور گدا بھی بے بس، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، معلم و متعلم سبھی بے بس نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء بھی جو انسانی بستیوں میں حسین ترین انسان ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کی بستیوں میں کامل عبادت گزار ہوتے ہیں، ولایت جن کے قدموں سے پھوٹتی ہے وہ بھی اپنی زندگیوں میں قدم قدم پر بے بس نظر آتے ہیں، اندھیروں میں مبتلا نظر آتے ہیں. جب ساری انسانی کائنات اندھیروں میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے تو اس سے ایک حقیقت تو سامنے آتی ہے کہ جب سب انسان اندھیروں میں ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایسا اس انسانی زندگی میں فرد ہوگا جو ان انسانوں کو
ان کی زندگی میں موجود اندھیروں کو ختم کرنے میں معاون اور مددگار بن جائے۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ روشنی کے ذرائع انسان ایک دوسرے کی بے بسی کو دور کرنے کے لیے ذرائع تو بنتے رہتے ہیں، جیسے کہ جاہل کے لیے عالم کا وجود ایک روشنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بھنور میں پھنسی ہوئی قوم کے لیے ایک مصلح حکمران روشنی کی کرن بنتا ہے۔ فلسفہ اور عقائد کو نہ جاننے والے جاہل کے لیے فلسفہ اور عقائد کا ماہر استاد روشنی کی کرن بنتا ہے۔ تجارت کے رموز کو نہ سمجھنے والے فرد کے لیے ایک سمجھدار تاجر بہتر تجارت کے طریقہ کار کو متعین کرنے کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ تو بنتا ہے۔ ایک امتی کی جہالت کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے ایک پیغمبر روشنی کا ذریعہ تو بنتا ہے۔ لیکن کبھی ایسے نہیں سننے کو ملا کہ کسی معلم نے، کسی علم والے نے کسی جاہل کو کسی چیز میں اپنے علم کو گھوٹ کر اس کو پیالے میں ڈال کر علم پلا دیا ہو اور روشنی دے دی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بچے اپنے مدارس میں پڑھتے ہوئے کامیابی کی طرف ان کا سفر جاری نظر نہیں آتا والدین کو، تو وہ مدرسہ کے محتمم کے پاس یا کالج کے پرنسپل کے پاس جاتے ہیں شکایت لے کر، کیا وجہ ہے ہمارا بچہ چلتا نہیں؟ تو وہ ذمہ دار آدمی آگے سے یہی کہتا ہے، بھائی استاد کا کام ہے پڑھانا، استاد کا کام یہ نہیں کہ وہ اس کو علم گھول کر اس کے اندر ڈال دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم جاہل کے لیے روشنی کا ذریعہ تو ہے، لیکن جاہل کی جہالت کو دور کرنے کی سند نہیں۔ پیغمبر امتیوں کو ان کی زندگی میں موجود اندھیروں کو مٹانے کا ذریعہ تو ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں موجود اندھیروں کو روشنی سے بدل دینے کا مختار نہیں۔ سبحان اللہ تو کرتے نہیں۔ میں پہلی مرتبہ اپنی جماعت کے اس سب سے بڑے علمی مرکز میں حاضر ہوں۔ اپنی جھولی میں اس مرکز کی خوشبوؤں کو سمیٹنے کے لیے، اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے اس مرکز میں موجود توحیدی پروانوں کی محبت کو سمیٹنے کے لیے۔ یہ بات تو سامنے آ گئی کہ عالم ذریعہ روشنی تو ہے، تاجر ذریعہ روشنی تو ہے، حکمران ذریعہ روشنی تو ہے، فلسفی روشنی کا ایک ذریعہ تو ہے، منطقی روشنی کا ایک ذریعہ تو ہے، کلیم اللہ روشنی کا ایک ذریعہ تو ہے، ذبیح اللہ روشنی کا ایک ذریعہ تو ہے، خلیل اللہ روشنی کا ایک ذریعہ تو ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی کا ایک مینار تو ہے جو
سگنلنگ تو کر سکتا ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے، روشنی کی راہ یہ ہے، لیکن کسی اندھیرے میں پھنسے ہوئے کو پکڑ کر روشنی میں پہنچا نہیں سکتے۔ آئیے میرے ذمہ یہ بھی آتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سورہ قصص میں اللہ تعالی اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ پوری کی پوری انسانی کائنات اندھیروں کی شکار ہے اور بے بس ہے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا، سبحان اللہ۔ قرآن مقدس تو قرآن مقدس ہے، وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، لیکن جتنا ہے میری گزارش ہے کہ آپ چلنا پھرنا بند کر دیں۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ یوں نہیں کیا جاتا، تھوڑی دیر کے لیے دل پر پتھر رکھ کر بیٹھ جائیے، اللہ کریم توفیق عنایت فرمائے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة۔ اندھیروں کا تذکرہ، بے بسیوں کا تذکرہ، لیل بے بسی ہے نا، بہت بڑی بے بسی۔ اعلان کرو میرا پیغمبر، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، او علم والا تیرا کیا خیال، او طاقت والا تیرا کیا خیال ہے، او نبوت والا، نہیں جی نہیں، تم کیا بتاؤ گے، میں اللہ خود اپنی کنٹرول اور اپنی حکومت کا اعلان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلان کرو میرا حبیب، اعلان کر، بتاؤ کائنات انسانی کو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں اللہ عالمانو محتاج کر دیا تو میں اللہ کر سکتا جے، میرے سمر نو کوئی ڈک نہیں سکتا۔ میں مجبور ہوں پنجابی بولنے پر کیونکہ وقت ایسا ہے۔ ان جعل اللہ، توجہ تھوڑی دیر، ان جعل اللہ، جی لوگو من جاؤ علم والا بھی بے بسیاں دا شکار، حلم والا بھی بے بسیاں دا شکار، حسنہ والا بھی بے بسیاں دا شکار، طاقت والا بھی بے بسیاں دا شکار، جی لوگو جمال والا بھی بے بسیاں دا شکار، منطق دا ماہر بھی بے بسیاں دا شکار، فلسفے دا ماہر بھی بے بسیاں دا شکار، جی لوگو وڈے وڈے مدرسے بنان والا محتمم بھی بے بسیاں دا شکار، معلم بھی بے بسیاں دا شکار، مدرس بھی بے بسیاں دا شکار، متعلم بھی بے بسیاں دا شکار، قائد بھی بے بس، جی لوگو لیڈر بھی بے بس، کارکن بھی بے بس، حکمران بھی بے بس اور عوام بھی بے بس، ووٹر بھی بے بس، جی لوگوں سیاستدان بھی بے بس، وکیل بھی بے بس، تے وکیلہ دا جرنیل بھی بے بس، جی لوگوں چیف جسٹس بھی بے بس، جی لوگوں بہت بڑا زر کا مالک بھی بے بس، جی لوگوں لاہور میں حکومت کے دعوے کرنے والا بھی بے بس۔ کیسی بے بسی ہے کہ لاہور بہ کے کنٹرول نہیں ہوتا، پنڈی دا میدان آپے آ کے تے کشتی کرنی پہنتی ہے، بے بس تے ہے۔
ਜੇ ਐਡਾ ਵਸਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਇਵੰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਨਏ 55 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਢਾ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋੜ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। جی لوگو مولوی بھی بے بس، توجہ، مولوی بھی بے بس، پیر بھی بے بس، وزیر بھی بے بس، شیخ بھی بے بس، ڈاکٹر بھی بے بس، ملک بھی بے بس، جی لوگو والا بھی بے بس، تے اگلا گنجا بھی بے بس، جی لوگو اللہ اللہ، جی لوگو ولایت والا بھی بے بسیاں دا شکار، کرامتہ والا بھی بے بسیاں دا شکار، علم والا بھی بے بسیاں دا شکار، حسن والا بھی بے بسیاں دا شکار، طاقت والا بھی بے بسیاں دا شکار، جی لوگو صدر دے اتے بھی رات تاری ہو گئی جے، بادشاہاں دے اتے بھی رات تاری، نبیوں دے اتے بھی رات تاری، ولیوں دے اتے بھی رات تاری، جی شاہاں دے اتے بھی رات تاری، بادشاہاں دے اتے بھی رات تاری، تے نبیوں دا سردار محمد الرسول اللہ او دے اتے بھی رات تاری ہو گئی دے۔ کون رات تاری کرن والا؟ اور جی شیخ القرآن کا ممبر مل گیا، اللہ اللہ، اور اشاعت التوحید کا اسٹیج مل گیا۔ کون اندھیرے ڈالنے والا؟ اور جی گنجے کو اندھیروں میں مبتلا کرنے والا کون ہے مولا؟ اور جی مولا زرداری کو بے بس کرنے والا کون؟ عالموں کو بے بس کرنے والا کون؟ جی میرا مولا، جی زاہدوں کو بے بس کرنے والا کون؟ حسن والوں کو بے بس کرنے والا کون؟ نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کو بے بس کرنے والا کون؟ جواب ہے لوگو، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ اللہ اللہ، سارے دے سارے انسان کی نے بے بس، میرا بھی بس نہیں پہ چلتا، میں بھی بسوں بار ہو رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ تو ایک ظاہری لطف میں بھی لے رہا ہوں اور آپ بھی لے رہے ہیں۔ کہاں یہ مرکز اور کہاں یہ ظاہری باتیں؟ اس مرکز میں آئے تو پھر روحانی باتیں ہونی چاہیے، اندر کی باتیں، روایتی باتوں سے ہٹ کر ذرا غیر رسمی باتیں جو روح کے زیادہ قریب ہوں وہ ہونی چاہیے، تاکہ حضرت شیخ کے گھر کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ اس خانوادے کو بھی محسوس ہو اور سننے والوں کو بھی وہ محسوس ہو جائے۔ جی لوگوں، علم والا بھی بے بس، علم والا بھی بے بس، طاقت والا بھی بے بس، حسن والا بھی بے بس۔ کیوں میرا اللہ؟ اجی اس واسطے کہ میں اللہ نے سارے انسانوں دے اتے ایک ظاہری اندھیرا قائم کر دیتا ہے۔ رات ظاہری اندھیرا، رات ظاہری اندھیرا، رات توجہ، رات سارے مل کر بولے، میں ایک طرف جوڑ لگانے والا ہوں، توجہ آپ کی ہو تو، رات ظاہری اندھیرا۔ جی لوگو، اللہ اللہ، اس اندھیرے کو ختم کرنے کا مختار اکیلا کنٹرولر کون ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ سوال پروفیسر صاحب یہ ہے میرے ذہن میں جو کھٹکتا ہے، لیل کے مقابلے میں لفظ مناسب یہ تھا من الہ غیر اللہ یاتیکم بالنہار، جو موضوع لفظ ہے قرآن مقدس میں دیگر مواقع پر استعمال ہوا ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ ایک تو اس ظاہر کی طرف ذرا جائیے تاکہ بات پوری طرح یقینی ہو جائے، پھر ذرا لیل اور ضیاء کی بات بھی سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔
اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. رات کو دن بنانے والا کون؟ رات کو دن بنانے والا کون؟ ذرا مل کر بولیے. میں اپنی بات کی طرف جا رہا ہوں لیکن آپ کی توجہ. رات نو دن بنان والا کون؟ سارے مل کر بولیے. رات نو دن بنان والا کون؟ تو دنوں نو راتاں چ تبدیل کرن والا کون؟ جی لوگو بادشاہاں دا بادشاہ بھی کلا اللہ. عزتاں دین والا کلا اللہ. ذلتاں دین والا کلا اللہ. تی رزق دین والا کلا اللہ. تی لوگو برکتاں دین والا کلا اللہ. تی عبادتاں دے لائق کلا اللہ. پکاراں دے لائق کلا اللہ. نظر و نیاز دے لائق کلا اللہ. تیریاں سنن والا کلا اللہ. میریاں سنن والا کلا اللہ. تی لوگو سیدہ دیاں سنن والا کلا اللہ. تی شہوہ دیاں سنن والا کلا اللہ. گداواں دیاں سنن والا کلا اللہ. قائد دیاں سنن والا کلا اللہ. راکے دیاں سنن والا کلا اللہ. ساجد دیاں سنن والا کلا اللہ. مولن بالحق دیاں سنن والا کلا اللہ. داعی بالحق دیاں سنن والا کلا اللہ. جی لوگو قائم کی سننے والا اکیلا اللہ. کلیم اللہ دیاں سنن والا کلا اللہ. تور پہاڑ تے بلا کے سنن والا کلا اللہ. تی لوگو یوسف نو کھوت چھٹوا کے سنن والا کلا اللہ. نوح نو کشتی دے اندر پھسا کے سنن والا کلا اللہ. یونس نو مچھلی دے پیٹ پھسا کے سنن والا کلا اللہ. تی عیسیٰ نو ماں دی گود اپنی ماں دیاں عزتاں دا محافظ بنا کے عیسیٰ دیاں سنن والا بھی کلا. یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار. بے بسیوں کو بس میں تبدیل کرنے والا, بدقسمتیوں کو خوش قسمتیوں میں تبدیل کرنے والا کون؟ یہ تو ظاہری بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کافی دیر سے. اللہ اللہ. جی اگر پوری توجہ ہو گئی ہو تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا. جاہلاں دے واسطے عالم روشنی دا ذریعہ. جاہلاں دے واسطے عالم, جاہلاں دے واسطے عالم روشنی دا, بے بس کارکن دے واسطے سمجھدار لیڈر روشنی دا ذریعہ. تی مسائل پسی ہوئی قوم دے واسطے تی مسیحا حکمران جی روشنی دا ذریعہ. جی لوگو قتلہ جو پھسے ہوئے معاشرے دے واسطے اللہ اللہ. تی ایک مسلح بندہ تی روشنی دا ذریعہ. تی ظلم کرن والے معاشرے دے اندر ظلم دے خلاف ٹرن والا ایک بندہ تی روشنی دا ذریعہ. تی انصاف کرن والا منصف روشنی دا ذریعہ. تی لوگو پیغمبر بھی روشنی دے ذریعہ. پوری کائنات لوگوں میں اللہ جدو میں بنائی پوری کائنات اندھیریاں دے اندر مبتلا جے بے بس کائنات. میں اللہ نے اس بے بس کائنات روشنی دین دا فیصلہ کیتا. اس بے بس کائنات نو روشنی دین دا, دن بنان دا نہیں. لفظ قرآن مقدس روشنی دین دا. جی پنجابی بول رہے ہیں. کی فیصلہ کیتا میں رب نے؟ بے بس کائنات نو روشنی دین دا میں اللہ نے فیصلہ کیتا. او کس طرح؟ ادھی پوری کائنات
بے بس نظر پہ آؤندی سی، میں اللہ نے آدم نو نبوت دا تاج پوایا، روشنی دی لکیر پھٹ پئی۔ توجہ ہے جے، میں روح قرآن کی طرف جانا چاہتا ہوں، توجہ۔ میں اللہ نے آدم نو نبوت دا تاج پوایا، روشنی دی کرن پھٹی، اللہ اللہ جی لوگو روشنی پھٹ پئی، لیکن کامل روشنی نہیں سی پی ہوندی، چانن نہیں سی پیا ہوندا، ضیاء پوری طرح اندھیرے نو مکاندی نہیں سی پئی۔ اللہ اللہ میں رب نے شیس نو نبوت دا تاج پوایا، روشنی دی کرن نمایاں ہو گئی۔ میں رب نے موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا، روشنی دی کرن نمایاں ہو گئی۔ میں رب نے ابراہیم نو اپنے باپ دے نال توحید دا مکالمہ کرن دی طاقت دیتی، روشنی نمایاں ہو گئی۔ سبحان اللہ جی میں رب نے یوسف نو حسنہ نال نوازیا، اندھیرے چ روشنی واضح ہو گئی۔ اللہ اللہ میں رب نے یونس نو مچھلی دے پیٹ چ نجات دیتی، روشنی واضح ہو گئی۔ اللہ اللہ پر لوگوں میرا پہ دستا جے ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیلہ، میں رب اگر توڑے ہوتے ہمیشہ دی رات تاری کر دیا تے کوئی عابد دا نہیں جڑا اس رات نو چانن دے دے تے چانن ہی چانن ہو جائے، رات ضیاء بدل جائے۔ اللہ اللہ جی لوگو آدم نو نبوت ملی، ضیاء نہیں سی پی ہوندی، موسیٰ کلیم بنے، ضیاء نہیں سی پی ہوندی، یونس نو نجات ملی، ضیاء کامل نہیں سی پی ہوندی۔ لیل تاری ہو گئی، انسانی بستی دے ہوتے ہیں، اس لیل دا شکار میرا حبیب محمد الرسول اللہ بھی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رات دا شکار میرا حبیب محمد الرسول اللہ وہ بھی بن گئے تے منو کہنا پیا او میرا سونا او میرا حبیب، کل تک جدوں ساری کائنات دے اتے رات آندی سی، ساری کائنات اڈیکے ہوندی سی، ہائے رب کدوں ضیاء کرے گا، ہائے رب کدوں چانن کرے گا، ہائے رب کدوں اس ہنیرے تے بے بسی نو مکائے گا۔ پر اج زمانہ سوہنیا تیری نبوت دا زمانہ، میں تیرے کلو مطالبہ پہ کرنا، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اللہ جی لوگو رات تاری ہو گئی، آدم دے اتے انتظار ہے، ہائے مولا ضیاء کدو ہوئے گی، موسیٰ تے رات آ گئی، ہائے مولا ضیاء کدو کرے گا، خلیل اللہ تے رات آ گئی، ہائے مولا ضیاء کدو کرے گا، یونس تے رات آ گئی، ہائے مولا ضیاء کدو ہوئے گی، حکمرانہ تے رات آ گئی، ہائے مولا کدو ضیاء ہوئے گی، جی لوگو طاقتور دے اتے رات آ گئی، ہائے مولا ضیاء کدو ہوئے گی، جی لوگو حسنہ والا رات آ گئی، ہائے مولا ضیاء کدو ہوئے گی، جی لوگو حکمرانی والا رات آ گئی، ہائے مولا ضیاء کدو ہوئے گی، جی لوگو ووٹا والا بے بس ہو گیا، رات آ گئی، ہائے مولا ضیاء کدو ہوئے گی۔ اقبال کہنے نے عبدہو عبد چیزے دیگر وعبدہو چیزے دیگر است، عبد چیزے دیگر وعبدہو چیزے دیگر، ای منتظر او منتظر، عبد چیزے دیگر وعبدہو چیزے دیگر۔ جی لوگو موسیٰ تے رات آئی، زیادہ منتظر کلیم اللہ تے رات آئی، زیادہ منتظر خلیل اللہ تے رات آ گئی، زیادہ انتظار جی لوگو ذبیح اللہ تے رات آئی، زیادہ انتظار یونس تے اتے رات آئی، زیادہ انتظار سوا لکھ پیغمبروں دے اتے رات آئی، زیادہ انتظار پر جدوں رات آئی سوہنے محمد کریم تے صلی اللہ علیہ وسلم، رات آندی گئی تے رات بنان والے رب نے سوہنے محمد نو مطالبہ سامنے پیش کر دیتا، او میرا سوہنا حبیب تیرے اتے رات تاری ہو گئی، تیریاں عبادتاں کروا کے میں رب کائنات تو دسنا چاہنا، رات ضیاء نہیں جے بن سکتی جے میرا محمد عابد نہ بنے۔
رات رات ضیاء بنے گی میرے محمد کی عبادت سے صلی اللہ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ وقانا ترتیلا۔ او میرا سونا رات تاری ہو گئی ہے، ساری رات انجے ہنیرا رہے تے تیری نبوت دا زمانہ اے دوویں گلاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ نا 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 نا، موسیٰ رات آ جائے تے ساری رات اندھیریاں والی، عیسیٰ رات آ جائے ساری رات اندھیریاں والی، لیکن او میرا سونا حبیب رات تاری ہو گئی تیرے اتے، تیری نبوت دا زمانہ ساری رات اندھیریاں والی نہیں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، راتی کھلو جا قرآن دی تلاوتاں کر، میں اللہ کائنات کو دساں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن پڑھ میرا سوہنیا ضیاء ہو جائے گی، قرآن سنا میرا سوہنا ضیاء ہو جائے گی۔ اللہ اللہ جی کتھو سناوا میرا مولا قرآن، قرآن تے بھریا پیا۔ اللہ اللہ جی جی او میرا سوہنا لوگ راضی ہون تے قرآن سنا، لوگ ناراض ہو جائیں تے پھر نہ سنائی۔ نا 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 نا، او میرا سونا دن چڑھیا ہوئے تے قرآن سنا۔ اللہ اللہ راتاں پیندیاں ہون تے قرآن سنا، فجر دا ویلا تے قرآن سنا، ظہر دا ویلا تے قرآن سنا، کوئی رس جائے تے قرآن سنا، کوئی راضی ہو جائے تے قرآن سنا، جی لوگ سجن بن جائے تے قرآن سنا، سجن دشمن بن جائے تے قرآن سنا، عائشہ دے حجرے چھوئے تے قرآن سنا، خدیجہ دا مال تجارت فروخت کردہ ہوئے تے قرآن سنا، ورقہ بن نوفل دی مجلس چھوئے مبشر بردہ ہوئے تے قرآن سنا، جی عبداللہ بن سلام سوالی بڑھ کے آئے تے قرآن سنا، جبریل مجلس کرے تے قرآن سنا، صدیق مجلس چھوئے تے قرآن سنا، ابو بکر مجلس چھوڑ تے قرآن سنا، عمر مجلس چھوڑ تے قرآن سنا، ابو جہل مل جائے تے قرآن سنا، صحابہ کول ہون تے قرآن سنا، مدینے ہوئے تے قرآن سنا، خزینے چھوئے تے قرآن سنا، تی پہاڑ تے چڑھیا ہوئے تے قرآن سنا، زمین تے ٹردہ ہوئے تے قرآن سنا، دوڑدہ ہوئے تے قرآن سنا، بیٹھا ہوئے تے قرآن سنا، جی میرا سونا، جی میرا سونا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ او میرا سونا میں تیری زبان چو قرآن سنا کے علمہ والے دے اتے موجود رات نو ضیاء بنا دیا گا، تو قرآن سنائے گا، تجارت دے معاملے پھسیا ہویا بے بس انہوں ضیاء مل جائے گی، تو قرآن سنا غمہ والے نو ضیاء مل جائے گی، تو قرآن سنا حکمرانوں نو ضیاء مل جائے گی، تو قرآن سنا عالموں نو ضیاء مل جائے گی، تو قرآن سنا صحابہ نو ضیاء مل جائے گی، تو قرآن سنا تابعین نو ضیاء مل جائے گی، تیرا قرآن تبا تابعین نو ضیاء دے گا، تیرا قرآن ائمہ واسطے ضیاء بن جائے گا، تیرا قرآن نمازیاں واسطے ضیاء بن جائے گا، تیرا قرآن قیامت دی صبح تک بے بس لوگاں واسطے ضیاء بن جائے گا۔ سبحان اللہ، بس یار بس کیا سنانا ہے؟ اس کانفرنس کا پچھلے 5 سالوں سے غالباً 4 سالوں سے عنوان ہے مشن رسالت۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان کیا ہے؟ اور تیری رسالت کا مشن ہے قرآن سنانا، اور تیری رسالت کا مشن کیا ہے؟ تو قرآن سنائے گا تو رات ضیاء بنے گی، اگر اپنی
زندگی کے ساتھ بیتے ہوئے ذاتی واقعات سنائے گا تو محمد بھی ذاتی واقعات سنائے تو رات ضیاء نہیں بن سکتی۔ آج کی دنیا میں بھی دیوبندیت کا دعوے دار، علم کا دعوے دار بزرگوں کی کہانیاں سنائے، عقیدے کی رات ضیاء نہیں بنے گی۔ لوگوں دھڑلے سے یہ بات کہتا ہوں، آج بھی فکر میں موجود توجہ ہے، بات ختم ہونے لگی، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، توجہ ہے۔ عقیدے کے اندھیرے میں مبتلا بے بس کو روشنی بزرگوں کی کہانیاں سنا کر ضیاء نہیں مل سکتی۔ آج بھی حسین علی کے سچے وارث آج بھی پاکستان میں اندھیر کوٹھریوں میں رہنے والوں کو ضیاء دینے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ شیخ القرآن نے بھی قرآن سنایا، ضیاء پھوٹتی رہی۔ آج بھی اشاعت التوحید کا یہ ورکر قرآن سنائے گا، عقیدے کا اندھیرا ضیاء بن جائے گا۔ گپوں کا سہارا اور روشنی، موضوعات کا سہارا اور روشنی، زلفوں کے اسیر اور روشنی، ابروؤں کے اسیر اور روشنی، چال کی چمک دمک کے اسیر اور روشنی، نہ لوگوں روشنی ملے گی اندھیروں میں صرف اور صرف اللہ کے قرآن سے، اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اللہ اللہ، میرا پیغمبر تجھے میں نے رات کو روشنی دینے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تجھے میں نے رات کو، یہ رات پوری کائنات پہ طاری تھی، تو اس رات میں آیا، جب تو آیا تیرے ساتھ قرآن کا جوڑا بنا، رات کو ضیاء مل گئی۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ توجہ، پھر روشنی کی بات آئی، اچانک سے آ گیا اقبال، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اسم محمد سے اجالا قرآن کے بیان سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی، رتل القرآن ترتیلا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمین۔ اعلان کر میرا پیغمبر، قل ان صلاتي ونسكي، سبحان اللہ، آخری بات، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اعلان کر میرا پیغمبر، میریاں نمازاں اللہ واسطے، میریاں قربانیاں اللہ دے واسطے، کدے واسطے؟ کدے واسطے؟ ومحیایا، میری زندگی دا ایک ایک لمحہ للہ اللہ دے واسطے، میں ٹردا ہوا تے اللہ نو راضی کرنا،
میں بیٹھا ہوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، میں ستیا ہوا تے رب نو راضی کرنا، میں لوگو تاجر ہوا تے رب نو راضی کرنا، میں مبلغ ہوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، میں مفسر ہوا تے رب نو راضی کرنا، جی لوگو میں حاکم ہوا تے رب نو راضی کرنا، میں مجاہد ہوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، جی لوگو غزوہ بدر چوا تے رب نو راضی کرنا، غزوہ احد چوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، غزوہ احزاب چوا تے رب نو راضی کرنا، جی لوگو عائشہ دے حجرے چوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، تے عائشہ نو او دے باپ دے گھر بھیجدہ ہوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، جی لوگو ہجرت دی رات علی نو اپنے بستر تے سواندہ ہوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، غار سورج صدیق دے نال سنگت بڑھاندہ ہوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، جی لوگو مبلغ ہوا تے رب نو راضی کردہ ہونا، ومماتی للہ رب العالمین، جی لوگو زندگی دا ایک ایک لمحہ اپنے رب نو راضی کردہ ہونا، دنیا دی کوئی لالچ نہیں، دنیا دا کوئی تمہ نہیں، نا 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 نا، کسے سردار واسطے نہیں، کسے پیر واسطے نہیں، للہ ایک اللہ دے واسطے، رب العالمین، جڑا جہان دا رب دے لوگو، لا شریک لہو، او دا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ۔ میرے مرشد کو آخری بات، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، جب آپ کو میں دیکھتا ہوں کھجور کے تنکوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ہمیں اجازت دیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے اچھا بستر بنائیں اور آپ بھی نرم و گداز بستر پر آرام فرمائیں۔ میرے مرشد نے جواب دیا، سننے کے قابل ہے۔ سائل کہتا ہے اپنی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، یا رسول اللہ نحن نبسط لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے بستر بچھانا چاہتے ہیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں ومالی وللدنیا، ومالی وللدنیا، میں محمد کہاں اور دنیا کہاں، مجھے کہاں دنیا سے ملاتے ہو، محیای و مماتی للہ، میں دنیا کے لیے تو جیتا نہیں کہ دنیا کی روٹیاں بوٹیاں اور دنیا کے تعلقات بناؤں، میری زندگی میں جتنے سانس ہیں ہر سانس میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہوں۔ مالی وللدنیا، میں کہاں دنیا کہاں، او سننے والے اور محبت کرنے والے عاشق لے مجھ محمد سے ذرا میرے دل کی بات بھی سن لے۔ وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، مجھے کہاں دنیا سے جوڑتا ہے، میں محمد کی مثال دنیا سے ایسے ہے، مولوی کھینچ کھینچ کر مجھے دنیا میں پھنسانا چاہتا ہے اور میں محمد کھچ کھچ کر اپنے رب کے ہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں کہاں دنیا کہاں، سن میں تجھے بتاؤں، میری مثال دنیا کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک سوار، منزل اس کی کوئی اور ہے لیکن کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے سایہ لینے کے لیے رک گیا۔ استظل تحت شجرہ، درخت کے نیچے وہ سوار رکا، درخت کو اس نے اور سائے کو اس نے اپنی منزل نہیں بنایا، منزل اس کی کوئی اور ہے۔ ثم راہا، پھر وہ اس سائے کو چھوڑ کے اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ وَتَرَكَهَا، درخت اور اس کا سایہ وہیں کا وہیں چھوڑ دیا اور وہ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ میں محمد کو کیا پوچھتا ہے اس دنیا میں تو دنیا کی زندگی بھی یوں گزار رہا ہوں جیسے ایک سوار کچھ لمحوں کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر سایہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ جی لوگو، آج بھی اشاعت التوحید و سنہ کا مسلک اور موقف یہی اسی طرح واضح ہوتا ہے
اور ہم دہائی دیتے ہیں اور بھائی موت کے بعد پیغمبر کی زندگی اس دنیا کی قبر کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، پیغمبر کا تعلق اس دنیا سے اتنا گہرا نہیں، پیغمبر کا گہرا تعلق اپنے رب کے پاس اس کے قرب کے جہان سے ہے۔ جی لوگو، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں نے اس سائے کو چھوڑ دیا اور منزل اپنی کوئی اور بنا لی، اور تو کہتا ہے پیچھے واپس آ گیا۔ نانا نانا، میرے پیغمبر کی منزل وہ جہاں میرے پیغمبر کی روح کو اللہ کریم نے برزخ میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا کر رکھا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا الیک روحا من امرنا، وقت نازک، علماء آگئے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ میرا سوہنا پیغمبر، میں ایسے واسطے اس رات نو چانن بنان واسطے اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی تانوں قرآن دے دیتا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کتاب و ایمان کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جعلناہ نورا، اس قرآن کو نور بنایا، رات ضیاء بن گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب